सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो इसराइल का इशू बना हुआ है, आके बयानात ऐसे दिए जा रहे हैं, कभी सागडार की तरफ से, कभी किसी की तरफ से, कि हमने इसराइल की बात नहीं मानी, हमने अमेरिका की बात मान ली है। सर ये क्या कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है? ये पाकिस्तानी जो आपके जेली लीडर हैं, ये बिके हुए लोग हैं। जब अमेरिका जाते हैं तो हर बात उनकी मानते हैं वहां पे, और कौम को नहीं बताते। कौम को हर चीज कौम से छुपाई जाती है। मीडिया कह रहे हैं कि इन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया वहां जाके। ट्रंप ने बोला कि इसराइल को एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तान, तो इन्होंने बोला जी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी उसके इर्द गिर्द फिर वो माहौल बना रहे हैं ताकि किसी तरीके से, जैसे कतर ने बोला कि माफी मांगे इसराइल के वजीर आजम, तो कल उसने माफी मांग ली। अमेरिका के अंदर बैठे हुए उसने उसको कॉल किया वजीर आजम कतर को, उसने बोला मैं माफ अपोलोजाइज में करता हूँ। तो ये सारी खिचड़ी जो है एक्चुअली मुबारक साहब, गजा के लोगों के लिए उनको तो कुछ नहीं मिला, वो तो मार गए, खप गए, सब कुछ हो गया, जुल्म हो गया उनके साथ। ये अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। हमारी हुकूमत चलती रहे, अगर अमेरिका की हम बात मानेंगे तो हमारी हुकूमत चलेगी। वो जो 4 स्टार जनरल है वो अपनी खिचड़ी बना रहे हैं, मेरी और एक्सटेंशन हो जाए। तो ये सारे पाकिस्तान के मफाद की बातें नहीं है, ये इनके अपने मफाद की बातें हैं। और दुनिया भी जानती है, पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये सारे करप्ट लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है। ये अगर कोई और हुकूमत, जानदार हुकूमत होती तो ये कब के इन लोगों को जेलों में और उनको सजाए मौत हो जाती। लेकिन बदकिस्मती है इस कौम की और अवाम की नलायकी कि वो कल तक तो ये कहते थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो काम तो अपने इनके सारे जो सामने आ रहे हैं, अब लोगों को पता चल रहा है इनके असली चेहरे। मगर जो असल बात है कि पाकिस्तान के हालात पे ये कंट्रोल करेंगे, अब लोग ज़ाहिर है बाहर निकलेंगे। क्या देखते हैं किस तरफ जा रहे हैं? कश्मीर में तो बहुत वहाँ पे हालात ख़राब है, वहाँ पे तो पुलिस को भी मेरा ख्याल है कि कई जगह पे बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल मुबारक साहब, इसी तरह ये देखें ना, अभी कश्मीर सारा इनके खिलाफ है, फ्रंटियर सारा खिलाफ है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, रोज बंदे मरते हैं, फौजी इनके मारते हैं, वो रोज मारते हैं और इनको परवाह नहीं है। यही बात है कि इनको अपनी फिक्र है कि हमारी हुकूमत चलती रहे, पाकिस्तान जन्म में जाए। पाकिस्तान को उनको पहले लूटा हुआ है इन्होंने, तो ये इनके जहन में तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान का मफाद या पाकिस्तान में इंसाफ जज इनके साथ मिले हुए हैं। तो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में क्यों आना चाहता है? अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। ये आपको पता है, कल मैंने एक बहुत जबरदस्त बयान पढ़ा, उसने कहा अमेरिका पाकिस्तान और ईरान को खत्म करना चाहता है, और वो सिर्फ उसका जो अड्डा है अफगानिस्तान वाला, वो इसको फायदा दे सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अड्डा है, वहां पे बड़े फौजी और बड़े जहाज वहां खड़े हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी समझ नहीं दिख रहा हूँ। ये बहुत पुरानी बात है कि जनरल अमीर ने कहा था कि पाकिस्तान असल टारगेट है अमेरिका का, और उसके आगे पीछे वो सिर्फ खेल रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान का जो एटम बम है, ये जो मुस्लिम जो है, मुसलमान जो है, ये जेली फेक मुसलमान जो जेली नारे मारते हैं, एटम बम एटम बम एटम बम, दुनिया का कोई मुल्क बोलता ही नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो ये इनकी सख्ती आने वाली है। ये नालायक तरीन और हकीकत में पाकिस्तान के दुश्मन है। और ये पॉसिबली ये भी कह के आगे हूँ कि ठीक है जी, हम आपको आपकी मदद करेंगे, आप अफगानिस्तान आ जाएं, आपके साथ। आप देख रहे हैं कि दोबारा इस खिते में कोई अमन नजर नहीं आ रहा। हालात जो है वो, अगर अफगानिस्तान पे फर्ज करें अमेरिका कोई कार्रवाई करता है, तो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे। ऐसे ही है मुबारक साहब। आप देखें ट्रंप ने हजारों जनरल्स, उनके इतना बड़ा मुल्क है, तो वो सारे जनरल बुला के उनको मीटिंग की है। उसने किसने की है? ये पहली हिस्ट्री है, हिस्ट्री में। तो उनको यही है कि ये अफगानिस्तान को मारो, इनका अड्डा कब्जा कर लो, फिर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ो और ईरानियों को मारो। बस ये 2 मुल्क उनके टारगेट है अभी। और उसके लिए ये जो, चूंकि ये बकाऊ लोग हैं, ये तो पहले ही बिके हुए हैं, 10 साल चले जाते हैं, 5 साल चले जाते हैं, जिधर भी इनको कोई वो कहते हैं कि गंदगी का ढेर मिलता है, ये वहां जाके खाते हैं। तो अभी भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ये रोज जहाज लेके जो घूम रहे हैं, तो पाकिस्तान का बड़ा गर्क हो गया है। ये इस खिते में कोई अमन नहीं आने वाला। जैसे अभी आपने कहा, ये पाकिस्तान
ٹارگٹ میں ہے، ایران ٹارگٹ میں ہے، اور اس کو کیسے ماریں گے؟ یہ نالائق ترین جو آپ کے لیڈر ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں یا بدیانت ہیں یا کرمنلز ہیں، یہ وہاں جا کے سب کچھ وعدے کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کو کوئی اور راستہ ہی نہ دیا ہو. ان جرنیلوں نے تو ظاہر اپنے آپ کو بچانا، ہماری تو ہسٹری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا ملک داؤ پہ لگا دو. تو ہو سکتا ہے امریکہ نے کہا کہ جناب آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں، تو کیا کرتے وہاں پہ؟ یہ تو ہے، یہ تو شروع سے آپ کو پتا ہے کہ مشرف کے زمانے میں مشرف اوپر سے کہتا تھا میرے کو اسرائیل سے کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ تو وہاں جا کے میٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے منسٹر بھیجے اسرائیل کے اندر گھوم پھر کے آئے، مشرف خود ان کے پرائم منسٹر سے کسی ملک میں مل گیا. تو یہ سب فراڈ جو ہے یہ اس قوم کے ساتھ چل رہا ہے، ملک کے ساتھ چل رہا ہے. لوگ ملک کو نہیں بیچنے دیتے، ملک کے مفاد میں لوگ مرتے ہیں جیتے ہیں، اور اپنے آپ دیکھ لیں دنیا میں جو لوگ ہیں 1 روپیہ. میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں ایک فیلڈ مارشل منٹگومری کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں جب ریٹائر ہوا تو اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم سے کہا کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے تو مجھے ایک گھر چاہیے اور ایک گاڑی چاہیے. تو اس نے کہا ویری ساری جنرل، تم نے نوکری کی ہے تمہیں تنخواہ ملتی تھی، تم ریٹائر ہو گیا تمہیں پینشن مل رہی ہے، لیکن اس ملک کے قومی فنڈ سے تمہیں 1 روپیہ میں نہیں دینے والا ہوں. نہیں، یہ تو ان ممالک کی باتیں کر رہی. ہمارے تو جو بھی قومی خزانہ ہے وہ تو ان لوگوں کا ہی ہے، یہی اس پہ یاشی کرتے ہیں آپ کے سامنے. غریب کا تو جو گھر ہے وہ تو برباد ہو چکا ہے. آپ یہ بتائیے کہ عوام کا کیا رد عمل ہوگا پاکستان؟ میں نے کہا اس جو آج کل آپ اسرائیل کے موضوع پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی چل رہی، پاکستانی عوام کیا رد عمل آئے گا؟ پاکستانی کچھ بھی نہیں. پاکستانی لوگوں کی کس نے سنی ہے؟ جب لوگوں نے ریئیکشن دیا لاہور میں اور اسلام آباد میں، اور لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اور ان کو سخت ترین سزائیں دی گئی، اپنے ملک کے لوگ، اپنے ملک کی پولیس، اپنے ملک کے فوج، اپنے ملک کے جنرل، اپنے ملک کے سارے لوگ ادارے، اپنے لوگوں کو انہوں نے مارا، بچوں، بوڑھوں، جوان، عورتوں کو مارا. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عوام جس کو اتنا مارا گیا ہو اور ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ آئیں گے، پھر مار کھائیں گے، پھر استانوں میں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا میں جب قومیں نکلتی ہیں تو انقلاب آ جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن مہینے میں. ہم نے دیکھا بڑی دنیا میں انقلاب آئے. تو یہ پاکستان میں تو وہ چیز تو ہے نہیں ہے. ان کی گرپ ہے، سب آرام خور ملے ہوئے آپس میں، چور چکے جو ہیں وہ حکومت میں بھی ہے، پارلیمنٹ جنرل کے ساتھ ملے، اور آپ کو پتا ہے ججز اپنا ایمان وہ بیچ چکے ہیں، وہ تنخواہیں آرام کی کھا رہے ہیں. بنگلے کوٹھیاں کاریں جو میری ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی اگر یہ چیزیں نہ ہوئی. عمران کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ملک اور عوام کے خلاف ہے. مبارک صاحب، آپ کی عوام ویری ساری تو سے ہم ریپیٹ کرتے آ رہی ہے، مردہ قوم ہے، تو ہم کیا کریں جی؟ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ دیکھیں کہ میں نے پڑھا کہ یہ الجزائر تھا، اس نے لاکھوں دنیا مروائی تھی. اسرائیل آپ دیکھیں ابھی جو غزہ میں مار رہا ہے تو لاکھوں دنیا ماری ہے فلسطینیین کی، لیکن وہ لڑ رہے ہیں اپنی قربان کس کے لیے؟ آزادی کے لیے. پاکستانی قوم 5-10 بندے 20-40 مرتے ہیں، اس کے بعد ٹھوس ہو جاتے ہیں، بس ختم، بیٹھ گئے. اور یہ کبھی بھی پاکستانی قوم نہیں اٹھنے والی. آپ دیکھیں مبارک صاحب، امریکہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، IMF امریکہ کے ہاتھ میں ہے، ملٹری ہارڈ ویئر امریکہ کے ہاتھ میں ہے. امریکہ ایک سپر طاقت ہے، امریکہ پوری دنیا میں فوج اڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ سارے لوگ جو ہے امریکہ کے اندر رہتے ہیں، ان کی بیوی بچے وہاں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ملٹری کے آفیسرز وہاں ٹریننگ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں، جو چاہیں گے ٹرمپ چاہے گا وہ پاکستان کو کرنا پڑے گا. اور اسرائیل کو یہ تو ماننا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے ان کے لیے. عرب سارے آپ کے بکے ہوئے ہیں، یہ اوپر سے جو تماشا چل رہا ہے یہ سب کھیل ہے، کھیل فیک، اندر سے سب ملے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ وہ ایک بندے نے کہا کہ کیوں آج تک فلسطین آزاد نہیں ہوا؟ عرب خود آزاد چاہتے ہی نہیں ہے کہ فلسطین ہو، اور ان کو مروا دیے، ملینز لوگ مروا دیے. تو یہ بدبختی ہے وہ صاحب. مسلمان چونکہ آج کل فیک ہے، یہ اصلی مسلمان نہیں ہیں اور بک گئے. تو آپ یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے خیال میں غزہ اگر آزاد بھی ہو گیا تو اس کے بعد ان کا کیا اثر ہونے والے. اور پاکستانی قوم تو آلریڈی 78 سال سے اندر
جا رہی ہے، پسی ہوئی ہے. یہ اٹھنے والی ایک بندہ تھا جس نے ان کو جگانے کی کوشش کی، وہ جیل میں انہوں نے بٹھا دیا. اسی ہر وجہ قسم سے کے کیس اسی وجہ سے اسے جیل میں رکھا ہوا ہے نا، یہی وجہ تھی. ہاں جی، ہر قسم کے کیس جیلی بنائے ہوئے ہیں. خود کھا گئے خربوں ٹریلین ڈالر، چلے بہت اور شکریہ اس کے صاحب، گھڑی کے پیچھے لا کے اندر کر دیا اس کو. بہت شکریہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے مبارک صاحب ایسی قوموں کے اوپر جو اس طرح کے ماحول پیدا کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. مشرق بن گئے سارے، آپ کے پیر شیر شاہ پیر یہ سارے مشرق ہیں، مسلمان نہیں ہیں. خرگاہوں پہ جا کے سلوٹ مارتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور اللہ کو بھول چکے ہیں. پھر اللہ بھی ایسے ہی سزا دیتا ہے جو بھی پاکستان بھگت رہا ہے. بہت شکریہ. صلاح الدین ایوبی کے دور میں اگر آپ جائیں تو اسی طرح کے جو معاہدے ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے بھی تھے تو وہ چلتے نہیں تھے. لیکن آج کے مسلمان اور اس وقت کے مسلمان میں بڑا فرق ہے. آج جو حالت مسلمانوں کی ہے میرا خیال میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. بہرحال اس قوم کو سزا تو ملنی ہے، اب کس کے ہاتھوں سے ملنی ہے یہ میرا خیال ہے آپ کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.